حضور پاک کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا، حضور تو امام الانبیاء تھے، آپ کا امام کون بنے؟ 10 صحابہ جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، نبی تو معصوم تھے، ان کے لیے کیا دعا مانگی جاتی کہ ہمارے نبی کے گناہ اللہ معاف کر؟ ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے جنازہ نہیں پڑھایا، تو حضرت علی کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ ان نے کیوں نہیں پڑھایا؟ حضرت حسن حسین کہاں تھے؟ پنجتن پاک کدھر تھے؟ محض صحابہ پر الزام لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قیامت میں کیا جواب دو گے؟ حضور کا جنازہ، حضور کا جنازہ۔ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے، روزہ ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ کو پھر قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ اسلام میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ حکم ہے کہ جہیز دیا جائے، کوئی خوشی سے دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، ورنہ طلب کرنا بالکل ناجائز۔ امام صاحب کے نزدیک بھی مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل جائز ہیں، لیکن افضل ہے کہ نہ پڑھے جائیں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تیرے والدین کے گھر سے کوئی چیز اگر کھا لوں تو تجھے طلاق دے دوں گا، کوئی طلاق نہیں ہوتی، تم نے مجبور کر کے اس کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کی بات یہ تھوڑا ہے کہ ساری زندگی نہیں کھاؤں گا۔ ایک وہ غصہ ہوتا ہے، آدمی کہہ دیتا ہے وہ دے بھی گیا، بات ختم۔ میں نے سنا ایک صدقے کے بکرا دینا بدعت ہے، صرف عید الاضحیٰ کی قربانی جائز ہے، مکہ میں دم دیا جائے وہ جائز ہے، باقی خیرات ہے۔ عجیب بات ہے، صدقہ بنا ہے۔ مجھے ایک طویل عرصے سے منی کے قطرے کی بیماری ہے، پیشاب کی بات ہوتی ہے، بس ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے کپڑا رکھو تاکہ حرم میں کوئی قطرہ نہ گرے۔ اگر برے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ جو لوگ مسجد نبوی میں بھی اور مسجد کعبہ میں بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرو کہ اللہ ہدایت۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ 20 لاکھ آدمی پڑھ رہا اور چند 100 آدمی نہ پڑھے۔ معنی یہ ہوا کہ ان کے اندر چونکہ مشرک کا داخلہ حرم میں بند ہے، یہ پورے مشرک نہیں ہیں لیکن تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا 10%، اس لیے آ جاتی ہیں لیکن جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔